وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست اور القدس شریف دارالحکومت ہو. وقت آ گیا ہے کہ خون ریزی کو بند کرانے کے لیے تمام قوت کو جمع کیا جائے. اس خون ریزی کو بند کرانا اولین فرض ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین میں ظلم زیادتی کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. 42,000 شہادتیں ہو چکی. یتیم بچے ماں باپ کو پکار رہے ہیں. دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے. جناب صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام زعماء کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا، چاہے وہ اندرونی یا بیرونی، تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا. آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے. جناب صدر، میں آج یہاں پر جو بہت اہم تقاریر ہوئی ہیں جس میں جذبات بھی شامل تھے، جس میں فکر بھی شامل ہے اور عقل و دانش بھی شامل ہے، میں نے ان تمام تقاریر کو اور تجاویز کو بڑے غور سے سنا. جناب آپ نے خود اس کا آغاز کیا، پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت ٹھوس باتیں کیں. جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی مدلل باتیں کیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی، اور ساتھ فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا جن کا میں نام نہیں لے سکا. میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لیے بہت، اور ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. یہاں پر کچھ بہت عام باتوں کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، یا 1940 میں قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین
ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں ہے۔ وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے۔